عمران خان صاحب کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے اور خاص طور پہ ان کی جان کے حوالے سے اب جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جی عمران خان ہیز بین اسیسینیٹڈ ان دا جیل، ان کو وہاں سے ان کی اسیسینیشن کر کے ان کی باڈی کو کہیں خدا نخواستہ کہیں اور جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے، اس طرح کی باتیں ریومر مل افغانستان کے میڈیا نے پہلے چلائیں، پھر انڈین میڈیا اس میں پیش ہوا۔ بہت عجیب سی بات ہے، مجھے تو دیکھ کے خاصی تعجب ہوا خاصا کہ یہ وہی انڈین میڈیا ہے، کیونکہ میں ایک بڑے پرانے انڈین میڈیا سے تعلق کی بنیاد پر یہ بات کر رہی ہوں۔ آئی ایم ناٹ اے نو بڈی وین آئی سے دس۔ 10 سالوں سے میں انڈین میڈیا کو ایک بالکل لائک دا بیک آف مائی ہینڈ جانتی ہوں۔ ان کے چینلز پہ جا رہی ہوں، ان کے ہر چینل پہ، ان کے ہر طرح کے پرائم ٹائم پہ، ہر چینل پہ ان دیز پاسٹ 10 ایئرز میں جا کر پاکستان کی نمائندگی کرتی رہی ہوں۔ مجھے پتا ہے پاکستان کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے ان اسپیسیفک انڈین میڈیا کے کیا خیالات تھے 2018 کے الیکشن کے وقت، 2018 کے الیکشن کے بعد، عمران خان کے دور حکومت کے دوران انڈین میڈیا جس طرح کا زہر اگلتا تھا عمران خان کے حوالے سے، جس طرح کی کڑوی باتیں اور جس طرح کی کردار کشی مہم انڈین میڈیا چلاتا تھا عمران خان کے حوالے سے، شاید ہی کوئی دوسرا میڈیا تھا پوری دنیا میں جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اتنی گھٹیا مہم چلاتا تھا جتنی کہ انڈین میڈیا نے چلائی۔ میں اس لیے اس بات کو فرسٹ ہینڈ جانتی ہوں کیونکہ میں تو باقاعدہ جا کے ڈیفینڈ کرتی رہی ہوں ان کو اور عمران خان صاحب کو، اور ابھی بھی اگر انڈین میڈیا اس طرح کی باتیں کرے تو میں ابھی بھی ڈیفینڈ کروں گی انہیں، کیونکہ انڈین میڈیا تو گھٹیا کیریکٹر اسیسینیشن اٹیمپٹ سے لے کر جب ریحام خان صاحب نے کتاب لکھی تھی 2018 کے الیکشن سے بالکل چند ماہ قبل، تو انڈین میڈیا تو اس کے اوپر میراتھن ٹرانسمیشنز کرتا تھا۔ ریحام خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کے تقریباً ہر شو میں ایکسکلوزیو انٹرویو دیتی تھیں، بتاتی تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ کتنے خراب ہیں اور جو باتیں انہوں نے اپنے کتاب میں لکھی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ انڈین میڈیا خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا اور اس طرح سے وہ اس کے اوپر کلابازیاں کھایا کرتے تھے انڈین میڈیا اور ان کے تمام تر اینکرز کے ان کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہوتے تھے۔ ان کی جو خوشی تھی کہ جب عمران خان کے حوالے سے کوئی ان پہ کوئی تنقید کرتا تھا یا ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتا تھا، کبھی ان کو پلے بوائے کہنا، کبھی ان کو وومنائزر کہنا، کس طرح کے القابات یہ لوگ دیتے تھے، ڈرگ ایڈکٹ کہنا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کا ہم لوگ باقاعدہ باضابطہ طور پر جن طرح کے ڈیبیٹس میں ہم لوگ بیٹھتے رہے انڈین میڈیا کے، اتنی گھٹیا زبان یہ لوگ عمران خان کے حوالے سے استعمال کرتے تھے کہ آپ دہراتے ہوئے اس کو شرما جائیں گے۔ وہی انڈین میڈیا اب بہت بڑا عمران خان صاحب کا سب سے بڑا سمپتھائزر بن کر سامنے آ رہا ہے، سب سے بڑا ان کا حمایتی بن رہا ہے کہ جی ہمارے سے زیادہ تو کسی کو اور پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایسے بن گئے عمران خان صاحب کے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی پھپھی کا لڑکا ہو عمران خان صاحب کا، کہ اتنا زیادہ فکر ہے ہمیں ان کی جان کی۔ ہر بندہ انڈین میڈیا سے اور ان کے جو میڈیا پہ بیٹھنے والے جو ان کی گودی میڈیا والے اینالسٹس ہیں وہ سارے اس پہ بھر کے ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جی ان کی جان کا خطرہ ہے، آپ ان سے ملاقات کروائیں۔ یہ لوگ ویل وشرز ہیں عمران خان کے۔ میں اس میں 2-3 باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ پی ٹی آئی میں بھی دیکھیں ہر جماعت کی طرح اچھے برے لوگ ہیں۔ پی ٹی آئی میں کچھ اس طرح کی سین وائسز ہیں جیسے کہ بیرسٹر گوہر ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے اس کے اوپر ایک بہت اچھا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کیا بیان دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو بھارت ہے وہ کسی طرح سے پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، اور اس لیے بھارت پاکستان کے ہر معاملے سے دور ہے اور عمران خان صاحب سے بھی دور ہے۔ کاش بیرسٹر گوہر کا یہ بیان ان کے باقی پارٹی کے جو رہنما ہیں، لیڈران ہیں، کاش وہ لوگ اس بیان کو اون کرتے تو وہ یہ لوگ دیکھ پاتے اس میں کہ بھارت اس کے اندر کتنا ایک مکروہ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹس فیورٹ ٹوائے کہہ کر مخاطب کرتے تھے یہ لوگ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، اور اب اسی عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی چیخیں بند نہیں ہو رہی، یہ فیک نیوز ریومر مل چلا رہے ہیں۔ صرف 1-2 پروگرام نہیں، ہر پروگرام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک ہر پرائم ٹائم پروگرام ان کے تمام جو ان کے ٹاپ چینلز ہیں ان کے اوپر صرف عمران خان، یعنی کہ بھارت میں اتنا بڑا ملک ہے، ان کے سارے ملک کے مسائل ختم ہو گئے، نہ کہیں انسرجنسی ہے، نہ کہیں کوئی آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ لگا ہوا ہے، نہ بابری مسجد کے شہید ہوئے ہوئے ڈھانچے کے اوپر یہ لوگ اپنی فتح کے جو ہے وہ جھنڈے گاڑ رہے ہیں، نہ وہاں پر وہ جو دوسرا رام مندر ہے نہ وہ انلیگلی اور امورلی بنایا جا رہا ہے۔ سارے مسئلے بھارت میں ختم ہو گئے، صرف ان کے پاس ایک مسئلہ ہے، کیا؟ عمران خان صاحب۔ وہی عمران خان صاحب جن کو یہ القابات یہ لوگ دیا کرتے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، سننے میں شرم آتی تھی، اس طرح کی زبان بھارتی میڈیا استعمال کرتا تھا عمران خان کے حوالے سے۔
چاہے یہ میجر گورو آریہ ہوں، جی ڈی بخشی ہوں، سشانت سرین، یہ سارے ان کے وہ لوگ ہیں جو کہ منہ سے جھاگ نکال نکال کے عمران خان کو اس ٹائم گالیاں دیتے تھے، اب یہ عمران خان کے سب سے بڑے پھپھی کے لڑکے بنے ہوئے ہیں. آئی ہوپ اینڈ آئی ریئلی وش کہ یہ جو بات ہے نا بیرسٹر گوہر کی، کاش یہ باقی ان کی جماعت میں یہ ریئلائزیشن ہو کہ جب آپ ان طرح کی چیزوں کو آپ ان کو سپورٹ کرنے لگیں، اس طرح کے میڈیا کو آپ سپورٹ کرنے لگیں. بھارت وہ صرف میڈیا الون آن اٹس اون اسٹینڈ الون میڈیا نہیں ہے بھارت کا. ان کے اوپر ان کے پیچھے جو ایگزیکٹلی آپ سمجھے بھارتی میڈیا وہ ہے کہ بالکل جیسے بی جے پی کے لوگ نا ایسے پپٹس کی طرح باتیں کر رہے ہو. اتنا بڑا ماؤتھ پیس ہے بھارتی میڈیا اپنی بی جے پی اور آر ایس ایس کی گورنمنٹ کا. وہی لوگ یہ لوگ ہیں. تو آپ اس بھارت کے اگر آپ ان کی سمپتھیز حاصل کر رہے ہیں، ان کے پاس جا کر آپ جو بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان کو انہوں نے بڑا ظلم کر دیا. آئی ایم ویری سوری ٹو آبزرو دس کہ یہ پی ٹی آئی کا جو بڑا ایک جینوئن ان کا کاز ہے نا، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ شاید یہ لوگ یا تو نہیں دیکھ پا رہے ہیں یا اس کو دیکھ کر بھی اس فیکٹ کو اندیکھا کر رہے ہیں کہ اس طرح کے اگر آپ بھارتی میڈیا کی گود میں بیٹھ کر اپنے کاز کو آپ اگر بلڈ کریں گے تو آپ خود آپ کا کاز جو ہے اس سے پولیوٹ ہوگا. یہ وہی والی مثال ہے کہ جیسے پرو جو لا میکرز ہیں ان کا سہارا لیا جاتا ہے کہ جی آپ عمران خان اور فری عمران خان کی ٹویٹ کر دیں. تو یہ لوگ جب ٹویٹ کرتے ہیں تو یہ ان کے کاز کو ان کے کاز کو فائدہ نہیں پہنچاتے، ان کے کاز کو نقصان دیتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کون لوگ سپورٹ آپ کی کر رہے ہیں. تو ایکچوئل پرابلم یہی ہے کہ دیکھیں انڈیا کی تو ان کا ایک بڑا پکا مینرزم ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مرضی انڈیجنس ایشو ہو جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اصل میں بھارتی جو ہے وہ پوری ان کی جنتا تو نہیں، ان کی گورنمنٹ اور ان کی میڈیا. جنتا تو ظاہر ہے ہر ملک کی اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ان کی جو ان کی رولنگ ایلیٹ ہے اور جو وہاں پر ایک جو ایکسٹریمزم کا کیپچر ہے، ایلیٹ کیپچر ہے، ان کی آنکھ میں جو کانٹا ہے وہ بھارتی اس کے سارے کی آنکھ کا کانٹا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. اور ابھی جو مئی میں ان کی جو حالت کی ہے اور جو ان کی ہزیمت بنائی ہے، پوری دنیا میں یہ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں. اس کے بعد تو ان کی اور زیادہ جو یہ دشمنی ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بڑھ گئی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب بھی ہم پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں صرف ایک یہی لوگ ہیں جو کہ ہمیں ناکو چنے چباتے ہیں اور جو ہمیں روتا روتا پھر ہمیں واپس بھیجتے ہیں. سو اینی بڈی گوئنگ اگینسٹ دا اسٹیبلشمنٹ از دیئر ہیرو. چاہے وہ آج عمران خان ہے. عمران خان کے دور میں جب دوسری جماعتیں تھیں، جب یہ پی ڈی ایم وغیرہ تھیں اور اس وقت یہ لوگ جو ہے یہ عمران خان کے خلاف تھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس زمانے میں کس حد تک یہ سارا بھارتی میڈیا پی ڈی ایم کا سپورٹر تھا. یہ پی ڈی ایم کے ایسے سپوکس پرسن بنے ہوئے تھے کہ یہاں پر ان کے اپنے سپوکس پرسن ان کے آگے ہلکے لگا کرتے تھے. کیونکہ وہ اس وقت لگتا تھا کہ ابھی کرنٹ سیٹ اپ کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ لوگ ٹکر دے رہے ہیں تو یہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے تھے. اب لگ رہا ہے ان کو کہ عمران خان ان کو اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی ایک انسرجنسی ہو سکتی ہے، ہیوک ہو سکتا ہے، پاکستان میں کوئی ہنگامہ ہو سکتا ہے، کسی طرح کا انریسٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ان کی جو ہے وہ جا کے گود میں بیٹھ گئے. تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. یہ اسی طرح کی یہ ڈپلیسٹی ہے کہ جیسے انہوں نے طالبان کے اوپر کی تھی. ہم ان پروگرامز میں میں جا کر بیٹھتی رہی ہوں، اس لیے میں یہ بات فرسٹ ہینڈ بتا رہی ہوں. یہ لوگ طالبانوں کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان کو سب سے بڑے وومن اپریسر، سپریسر، ظالم اور پتہ نہیں شیطان اور مولویوں کے بھیس میں شیطان، اس طرح کے یہ لوگ ورڈز استعمال کرتے تھے طالبان کے حوالے سے. کب؟ جب امریکہ کو انہوں نے نکالا تھا اور جو طالبان کی گورنمنٹ تھی، جب 2022 میں یہ لوگ آئے تھے، جب نئی گورنمنٹ آئی تھی تو یہ لوگ اتنی گالیاں دیا کرتے تھے طالبان کی گورنمنٹ کو. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ انہی طالبان کی، افغانستان کی اسی طالبان گورنمنٹ کے ساتھ یہ لوگ بالکل ان کا چولی دامن کا ساتھ ہو گیا ہے. اب یہ ان کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے. ان کے لیے اتنے زیادہ وہ طالبان جو ہیں ان کو پیارے ہو گئے. تو یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. مائنڈڈ یہ صرف انڈین میڈیا کے ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے، کیونکہ انڈین میڈیا صرف ایک پپٹ ہے. ان کے پیچھے جو سوچ ہے، جو ایکچوئل جو آپ سمجھے زبان انڈین میڈیا کی ہے، لیکن جو دماغ ہے، دا مائنڈ اینڈ دا ہارٹ بہائنڈ دیئر ٹنگس، وہ جو دل اور دماغ ہے وہ ان کے اپنے ان کے گودی پورے سیٹ اپ کا ہے. ان کی آر ایس ایس اور یہ بی جے پی ڈریون ان کی ایکسٹریمزم پالیسیز کا ہے. دل اور دماغ وہ ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، مودی حکومت ہے، اور زبان جو ہے وہ صرف انڈین میڈیا ہے. تو یہ بات ہمیں ایک بڑا کلیئر ہونی چاہیے. ان کا کسی کے اوپر کوئی دین ایمان نہیں ہے. یہ صرف ایک جیسے کہتے ہیں نا چمگادڑ کی طرح، اور یہ جو ہے ان کی ایک فطرت ہے، اور ایک گیدڑ کی طرح یہ لوگ جو ہے ہمیشہ اس طرح کے حربے اپناتے ہیں
اور ایک گرگٹ کی طرح یہ لوگ رنگ بدلتے ہیں کہ آپ ان کو پل میں تولا پل میں ماشا، آج یہ کچھ ہیں کل یہ کچھ اور ہوں گے، اینڈ دے ول ہیو ناٹ دا سلائٹسٹ ریمورس کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم کتنے برے لگ رہے ہیں کہ ہم آج کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم کل کچھ کہہ رہے ہیں. اس طرح کے یہ لوگ ہیں. تو آئی تھنک پی ٹی آئی شوڈ اسٹیئر ویری فار اینڈ کلیئر فرام دیم. اور پی ٹی آئی اگر ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گی تو اپنے بہت جینوئن کاز کو بھی جو ہے وہ خراب کریں گے.